وزیر اعظم نے ایک اور اجلاس لیا. میں سمجھتا تھا ضروری کہ آپ سے بات کی جائے کہ جس طریقے سے ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی گئی ہے. اب یہ بڑا ایک غور طلب معاملہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے حکومت پاکستان کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونے دیا اور ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن شروع ہو گئی ہے. مکینزی کارپوریشن جو دنیا کی بہترین ایک کنسلٹنسی فرم ہے اس کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور اس کو ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے اور ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے اس کے اخراجات برداشت کیے ہیں. اس کی ڈیجیٹائزیشن شروع ہو گئی اور یہ وزیر اعظم کی اپنی کاوش تھی اور آج وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ڈیجیٹائزیشن کے نفاذ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ 45 لاکھ افراد جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھتے ہیں مگر ٹیکس نہیں دے رہے. ایسے نان فائلرز جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھتے ہیں اور گوشوارے جمع نہیں کراتے ان کو فوری طور پہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اب ہوتا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس دینے کی سخت رکھتے ہیں، ٹیکس دے نہیں رہے، نان فائلرز ہیں. اب ان کا بوجھ وہ لوگ برداشت کرتے ہیں جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے تاکہ ان پہ بوجھ کم ہو جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں. تو یہ فائلرز کے حوالے سے بات ہوئی اور وزیر اعظم نے کہا کہ جو کسٹم اپریزرز ہیں پورٹس کے اوپر ان کا سوابدیدی اختیار فی الفور ختم کیا جائے. ان کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیجیٹل سسٹم ہونا چاہیے جو تعین کرے کہ کس چیز پہ کیا ڈیوٹی لگنی ہے کیا نہیں لگنی. اس حوالے سے آئندہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام اقدامات کا نفاذ کیا جائے اور اس پہ ایک رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے. حکومتی اقدامات جو گزشتہ چند ہفتوں میں ہوئے ہیں، 3 لاکھ سے زائد نئے ٹیکس دہندگان نے اپنے گوشوارے جمع کرائے ہیں. تو 3 لاکھ افراد جو نئے ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہیں حکومتی اقدامات کی وجہ سے. تو یہ ریونیو پہ، ریونیو ریزنگ پہ، ریونیو کو بڑھانے پہ بہت فوکس رہا ہے وزیر اعظم صاحب کا. اور دیکھیے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران انڈر انوائسنگ جو جعلی سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کرنے والے لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں، 4000 کی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈر انوائسنگ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کا پھر فی الفور جو ہے سیدھے باب وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے کہ ان کے ریفنڈ روکے جائیں جو یہ 4000 کمپنیاں انڈر انوائسنگ کر رہی ہیں اور سیلز ٹیکس کے ریفنڈ جو ہیں وہ کلیم کر رہی ہیں. ٹیکس چوری میں جو ملوث افراد ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افسران اور اہلکاروں کی بھی، جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 37 جو ہے افسران کی ٹرانسفر ہوئی اور ان کو کرپشن کے چارجز پہ، بدعنوانی کے چارجز پہ OSD بنایا گیا. اس پہ آج علی پرویز ملک صاحب نے بھی بات کی. کل ایف بی آر کی بھی پریس ریلیز آئی تھی. ایف بی آر کے یہ افسران کسٹم سروس سے اور انکم ٹیکس IRS سروس سے تعلق رکھتے تھے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 21-22 اسکیل کے بھی افسران کو جو ہے وہ OSD بنایا گیا تھا، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی تھی. اب کسٹمز کے اور IRS کے افسران کو OSD بنایا گیا ہے، ان کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے اپنے متعلقہ محکموں میں. اور یہ انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں، محکمانہ رپورٹس تھیں جن کی بنیاد پہ یہ قدم اٹھایا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اچھے افسران کو بلا کے، آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا تھا، کیش پرائز بھی دیے تھے کہ جو اچھے افسران ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، مگر جو بدعنوان اور کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور وزیر اعظم صاحب نے پہلے دن قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ میں ان کی پریڈ کراؤں گا. تو یہ جو سلسلہ جاری ہے جس میں افسران کو OSD بنایا جا رہا ہے، یہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بیس پہ کیا جا رہا ہے. یہ تمام کارروائی جو ہے یہ ان بنیادوں پہ کی جا رہی ہے کہ محکمے کی جو رپورٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی بنیاد بنایا جا رہا ہے. اور اس میں بھرپور توجہ ہے کہ ڈیجیٹائزیشن بھی کی جائے، بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس سے آنے والے دنوں میں کئی 100 ارب روپے کا فائدہ معیشت کو ہوگا. اور یہ وہ چیزیں جس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو وزیر اعظم نے اپنی ترجیحات میں بیان کی تھی کہ اس کو ہم کریں گے. اور تیزی سے FBR کا محکمہ جو ہماری پرائمری ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں روپیہ کا مستحکم ہونا، مستحکم رہنا، آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر کا بڑھنا، تجارتی خسارے کا کم ہونا، IT ایکسپورٹس کا بڑھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک استحکام والی معیشت اور مستحکم معیشت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے حوالے سے جو اقدامات لیے گئے ہیں جس میں منیمم ویج کو بڑھایا گیا ہے، اور دیکھیے ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی 35% ٹیکس لگ گیا، جی جو لاکھوں روپے تنخواہ والے لوگ ہیں وہ 35% نہیں ہے.
وہ 35% کا 10% ہے جو جب ادا کیا جائے تو وہ 3% پہ آتا ہے. تو اس مسکنسیپشن کو سوشل میڈیا پہ بڑی خبر پھیلائی گئی کہ جی 35% ٹیکس لگ گیا. 35% ٹیکس تو موجود تھا. اس 35% کے اوپر جو سرچارج لگا ہے 10% کا وہ اوور آل 10% نہیں ہے, وہ اس 35% کا 10% ہے جو 3% بنتا ہے. میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیے یہ جو شور مچایا جا رہا ہے, 1,00,000 روپے تنخواہ والے کو صرف 1,200 روپے اضافی لگائے ہیں, یعنی جس کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے اس کو 2,400 روپے ٹیکس پڑ رہا ہے. اب جس کی 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 1 کروڑ تنخواہ ہے ان پہ obviously ایک ٹیکس کا لیول ہے, مگر اس پہ سرچارج جو 10% کا لگا ہے وہ 35% کا 10% ہے جس کو مس ریپرزینٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اس میں نیوز پرنٹ پہ ہم نے ٹیکس نہیں لگنے دیا تاکہ ادارے جو ہیں میڈیا ورکرز کو, رپورٹرز کو تنخواہیں بر وقت اور اس پہ انکریمنٹ بھی ادا کریں. اس پہ میڈیا ایسوسیشن سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور میں نے پی بی اے پی این ایس سے بار بار بات کی ہے کہ دیکھیں اب ٹیکس بھی جو ہے وہ نہیں لگا, اور اس حوالے سے آلریڈی حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے کہ ڈیوز بھی کلیئر کیے گئے ہیں. تو میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار پی بی اور اے پی این ایس ادا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن پالیسی ہے انتہائی کامیابی سے آگے چل رہی ہے. ہمارے ٹیکس کے سسٹم کو مؤثر بنایا جا رہا ہے اور ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن تیزی سے آگے بڑھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجکاری ہے اس کا عمل بھی آپ دیکھیں گے کہ پی آئی اے کا اس میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہوگی اگست کے مہینے میں, وہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اخراجات کو بھی کم کیا جا رہا ہے. تو حکومت نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جن ترجیحات کا اعلان کیا تھا ان پر عمل درآمد دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی اور زندگیاں آسان ہوں. شکریہ جی. یہ آپ نے کہا کہ ٹریڈ کے حوالے سے بہت کامیاب دورہ رہا, جی کن کن شعبوں میں جو ہے وہ جو پاکستان کے ٹریڈرز ہیں وہ استفادہ کر پائیں گے؟ دیکھیے ایک تو بہت اسپیسیفک بات ہوئی ازبکستان کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ کہ ترمز اور کراچی کو آپس میں ایک ایسی شراکت داری کی جائے کہ ترمز میں ایک ویئر ہاؤس بنے اور ایک کراچی میں بنے, کہ کراچی میں جو ازبک ہمارے بزنس مین ہیں وہ مستفید ہو سکیں کراچی پورٹ سے, اور ہمارے بزنس مین ترمز کے ویئر ہاؤس سے مستفید ہو سکیں. تو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وسطی ایشیا کی اس میں بڑی دلچسپی ہے اور پاکستان کو وہ ایک اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ملک سمجھتے ہیں. تو اس میں وفود کا جو آنا ہے پاکستان, آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں اس پہ خاصی تیزی سے پیش رفت ہوگی. اور جن ایریاز میں بات ہوئی ہے اس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے, اس میں مائننگ بھی شامل ہے, اس میں آپ کی پیٹرو کیمیکلز بھی شامل ہیں, اس میں دیگر شعبے شامل ہیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جو زرعی آلات بناتے ہیں, جو ٹریکٹرز بناتے ہیں, اس میں بھی شراکت داری ہو سکتی ہے. ان کی شراکت داری سے پاکستان میں پہلے ہی ٹریکٹرز بن رہے ہیں. ٹریکٹرز کی اس دفعہ ریکارڈ سیلز ہوئیں, آپ کے نوٹس میں ہے.